ہیلو، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی منور اشرفی صاحب بول رہے ہیں نا؟ جی مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھا تھا. فرمائیے. مفتی صاحب یہ جو لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں نا، جی بہت سارے لوگ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں نا، امام کے پیچھے بھی اور منفرد بھی اکیلے بھی. اس متعلق پوچھا تھا آپ سے. جی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہ یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ یہ امام اعظم کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے. امام اعظم کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی امام اعظم کون ہے؟ اللہ کے رسول. کوئی اللہ کے رسول مطلب امام اعظم ہے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. ایک ہمارے فقہ کے امام ہیں. جی فقہ کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں فقہ کے. تو اللہ کے رسول فقہ کے امام نہیں تھے؟ پہلے آپ جو ہے نا جی اپنے الفاظ کو ادب کے دائرے میں رکھ کر کے کریں. نہیں کہہ رہا. کیسی بات، پہلے بات میری سنیے. اگر جی آپ کو بات ہی کرنا ہے جی مفتی صاحب. اور آرام سے بات کرنا ہے جی مفتی تو آرام سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی 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 آپ کو سمجھنا ہے آرام سے تو آرام سے سمجھیں. نہیں آپ نہیں آپ اگر سمجھنے کے لیے کال کیے ہیں نا تو میں ان کو سمجھا سکتا ہوں کہ مطلب امام کے پیچھے مطلب قرات کیوں نہیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس میں حدیثیں وغیرہ بھی ہے. بعض حدیثیں ایسی ہیں جس میں کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنے کی حدیث ہے. بعض حدیثیں ایسی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ہے. جی 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 مطلب کئی طریقے کی احادیث ہیں. جی مفتی صاحب. جن کو جو احادیث جس اعتبار سے ان کو ملی ہے اس اعتبار سے انہوں نے قول کیا ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ احادیثیں ایسی ہے جس میں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی، ٹھیک ہے، جی تو کچھ احادیثیں ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. اچھا. تو ہم بیک وقت ایک احادیث پر ایک وقت میں ہم کیا ہے عمل نہیں کر سکتے. جی جی تو اس کے لیے علماء نے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں. جی تو جب علماء نے اصول بیان فرمائے ہیں اسی لیے فقہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب احادیث سے کوئی مسئلے نکلتے ہیں نا جی تو عام لوگ کیا ہے اس کو نہیں نکال سکتے ہیں مسئلے. جی ٹھیک، عام لوگ اس کو مسئلے نہیں نکال سکتے ہیں. ان مسئلے کو نکالنے کے لیے بڑے عالم یا مفتی یا بہت بڑے جو اس احادیث کو جانتے ہوں پہچانتے ہوں وہ لوگ نکالتے ہیں مسئلے. اب عام لوگوں جی مفتی لیکن یہ لے کر کے نہیں مفتی صاحب، لیکن جو ہم نے پڑھا نا اس کے متعلق آپ کو بتائے تھے. ہم نے بخاری شریف میں پڑھا کہ نا اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فاتحہ بغیر نماز نہیں. تو اس پر یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. جی بالکل آپ کی حدیث میں مانتا ہوں. جی سنیے مفتی صاحب سنیے. تو ہم نے جب یہ پڑھا تو ہم سے جو ہمارے جو معاشرے میں لوگ رہتے ہیں ان سے جب اس پر ڈسکس ہوئی تو انہوں نے فرمایا بھائی یہ جو نا امام کے لیے اور منفرد کے لیے ہے. جی اور یہ حدیث کائے کے لیے امام کے لیے منفرد کے لیے یا مقتدی کے لیے نہیں ہے. مقتدی کو تو خاموش رہنا ہے. جی یہ انہوں نے ہم سے فرمایا. جی لیکن دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ ہے. جی مفتی صاحب. جی ہلو. قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے. ہاں قرآن صحیح ہو رہا ہے. جی 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 قرآن کو دیکھنا چاہیے. جی جی قرآن میں اگر ہماری سمجھ کے ہے سب کچھ قرآن میں. جی ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری سمجھ کے اعتبار سے ہمیں اگر قرآن میں نہیں مل رہا ہے تو حدیث کی طرف جانا ہے. جی جی الحمدللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ جی الحمدللہ. ہاں بالکل. قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں جی تو قرآن مجید میں ہمیں صاف طور پر لکھا جاتا ہے، ایک دم لکھنے میں ملتا ہے جی کہ اذا قرئ القرآن ہاں فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جی قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورہ انفال سورہ اعراف نمبر 200. سورہ انفال آیت نمبر 204. نہیں سورہ اعراف کی ہے 204. اذا قرئ القرآن ہاں یہ سورہ اعراف میں ہے 204 نمبر کی آیت ہے. فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جی ہاں جی ہاں. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 204 ہے. اس میں 2-6 صورتیں ہیں نا تو 204 نمبر کی صورت ہے. ہاں جی جی جی
نہیں ہوں جی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی ہاں. تو آپ یہ بتائیے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس کا مطلب یہ ہے جی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. جی الحمدللہ. جی ہلو ہیلو جی آ رہی ہے مفتی صاحب مجھے اب آئی. ہاں آ رہی. جی تو اب یہ بتائیے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو سورہ اعراف آیت نمبر 204 مکی صورت ہے. اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر کہ جب قرآن پڑھائے چپ رہو خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رب تو ہمیشہ کے لیے ہوگا نا. جی الحمدللہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے. یہ تو ہمیشہ کے لیے نا کہ جب جب قرآن پڑھی جائے گی خاموش رہیں گے. جی الحمدللہ. اور اس کو خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ وانصتوا، خاموش رہنا بھی ہے اور فاستمعوا اور سننا بھی ہے. سننا بھی ہے الحمدللہ. چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ غیر نماز میں ہو. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. جی جی جی. اب اگر قرآن مجید سورہ فاتحہ قرآن مجید ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہے. تو اگر کوئی شخص قرآن مجید سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ کہ ہم خاموش رہیں، چپ رہیں. چپ رہے. جی جی جی. اور کان لگا کر سنیں اس کو. جی الحمدللہ. ٹھیک. ہاں لیکن عالم صاحب ایک بات، اگر عالم صاحب کوئی ایسا نہیں کر رہے، جو لوگ ایسا نہیں کر رہے تو وہ گناہ گار ہو جائیں گے پھر تو وہ. نہیں دیکھیے گنہگار کی بات نہیں ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتایا نا کہ احادیث کو ہم اپنے ذہن و دماغ سے کبھی بھی احادیث کو نہیں پہچان سکتے بھائی. نہیں تو قرآن ہے نا الحمدللہ تو واضح کر رہا ہے اس بات کو. واضح کر رہا ہے نا اس بات کو. واضح اس بات کو کر رہا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی انسان نہیں کر رہا ہے ایسا کہ قرآن پڑھی جاتی ہے تو خاموشی سے سنتے نہیں تو گنہگار ہوں گے. وہ یہ تو گنہگار ہوئے نا وہ لوگ. کون؟ جو لوگ پڑھتے ہیں پیچھے امام کے سورہ فاتحہ. اب جیسے دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، نہیں پڑھتے ہیں پیچھے امام کے تو یہ گنہگار جو ہوں گے اس اعتبار کا نہیں. اب جو امام احادیث جو آئی ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کی تفسیر کو دیکھا جائے گا حدیث پاک میں، کیونکہ فوراً حکم نہیں لگائیں گے آیت پر ہم. اچھا. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی کچھ تفسیر احادیث میں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. یہ مکی صورت ہے. دیکھیے مکی اور مدنی صورت کو ابھی مت جائیے کیونکہ یہ ابھی ہم کو تفسیر نہیں کرنا ہے. جی جی. یا اس کی بایو ڈاٹا بیان نہیں کرنا ہے ہم کو جو کہ اس میں لے کر کے جائیں گے، یا سیرت بیان نہیں کرنا ہے، اس کو مسائل نکالنا ہے ہم کو. جی جی مسئلہ اخذ کرنا ہے، مسائل اخذ کرنا ہے. تو اس میں مکی اور مدنی صورت کو مت دیکھیں. لیکن اس میں فرق پڑ جائے گا نا مفتی. ایک وہ بات ہے اس کے اندر، اگر یہ مکی ہے نا تو چکر پڑ جائے گا اس کے اندر. کیا فرق پڑے گا بتائیے. کیونکہ مفسر قرآن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ یا دوسرے جتنے بھی ہیں اور اپنے تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں انہوں نے بھی اپنے اب مکی اور مدنی صورت میں کیا فرق پڑے گا آپ بتائیں. وہ بتا رہا ہوں میں، یہ ہے مکی صورت. اب کیا فرق پڑے گا؟ اب سنیے تو صحیح مفتی صاحب، ہم نہیں پڑھتے، ہم نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی. نہیں ٹھیک ہے، آپ پہلے حدیث پہلے اس آیت کو پہلے بتائیے نا کہ اس آیت سے کیا مکی صورت اور مدنی صورت میں فرق پڑے گی. بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ہم نے حدیث پڑھی ہے مسلم شریف کی کہ جب آیت نمبر 238 نازل ہوئی کونوا للہ قانتین، سورہ بقرہ کی مدنی ہے، تو لوگوں نے نماز میں کلام کرنا بند کر دیا. اس سے پہلے اللہ کے رسول سلام کا جواب دیا کرتے تھے نماز کے دوران، صحابہ کرام بولا کرتے تھے نماز کے دوران. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول بول رہے ہیں، صحابہ کرام بول رہے ہیں کیا کہ بھائی کتنی رکعت ہوئی، تو صحابہ کرام جواب دے دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کو سلام کرتا تو اللہ کے رسول سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے مکہ کے اندر. اور مدینے میں جب یہ آیت نازل ہوئی کونوا للہ قانتین جو سورہ بقرہ آیت نمبر 238 ہے، جب یہ نازل ہوئی تو کلام بند ہوا ہے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ کے رسول تو بول رہے ہیں، صحابہ کرام تو بول رہے ہیں نماز میں. نہیں آپ اس آیت کو آپ بتائیں نا کہ یہاں پر جو یہ آیت جو ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جی علی صاحب. جی علی صاحب. اس آیت سے مطلب آپ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت کے بعد اگر مدنی صورت ہے یا اس کے بعد بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے جس کی بنیاد پر مطلب یہ کہا گیا ہے؟ نہیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی صحابہ کرام بولتے تھے اور اللہ کے رسول سلام کا جواب دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی سلام کا جواب دیا کرتے تھے. کس میں نماز میں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ جی صحابہ کرام بھی بولتے تھے، صحابہ کرام بتا دیا کرتے تھے کتنی رکعتیں ہوئی، کوئی بھی آگے پوچھ لیتا تھا کتنی رکعتیں ہوئی تو آپ بتا دیں. یہ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 238 نازل ہونے کے بعد کلام بند ہوا ہے. جی.
تو یہ جو آیت نہیں نماز کے لیے نازل نہیں ہوئی، یہ آیت نماز کے لیے نازل نہیں ہوئی نہیں، یہ آیت نماز کے لیے نہیں، یہ آیت نماز کے لیے کی بات نہیں ہے. یہاں پر جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت نماز کے لیے نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آیت نماز کے لیے نہیں ہے. جی جی جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پاک ہے، کیا ہے؟ اذا قرئ فانصتوا، ہاں اذا قرئ فانصتوا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. جی جی جی. اور امام مسلم نے اس حدیث کو صحیح کہا. امام مسلم نے صحیح کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے. پوری مسلم شریف میں کہیں پر ہی صحیح نہیں کہا ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھیں صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 100. نہیں مفتی صاحب سنیے، نہیں کہا صحیح. آپ اس جگہ آپ کا تھوڑا علم کم ہے شاید آپ کو. امام مسلم نے صحیح کہا ہے، نہیں کہا کہ امام کی قرآن مقتدی کرا دے، ایسی کوئی حدیث نہیں مسلم میں. جی ہاں، پوری مسلم میں نہیں صحیح ایسی حدیث. صحیح مسلم میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ جا کر کے اٹھا کر کے وہ حدیث سنیے. وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ صفحہ نمبر 174 حدیث میں بتا رہا ہوں مفتی صاحب. وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. یہ آپ اپنی طرف سے ترجمہ مت کرو، صرف اذا قرئ فانصتوا کا ترجمہ کرو. آپ سر آپ جب اذا قرئ فانصتوا کا یہ نہیں ہے مسلم، یہ مسلم میں نہیں ہے نا. آپ حدیث پڑھی نا پھر آپ پوری. ان ابی ہریرہ اذا قرئ فانصتوا، کیا معنی ہے اس کا؟ جب قرات کرو خاموش رہو. قرات کرو خاموش رہو. اذا قرئ جب قرات کیا جائے، ہاں کیا جائے، قرات کرو نہیں، قرات کیا جائے. یہاں پر معروف اور مجہول میں آپ کو فرق نہیں پڑا. ہاں بولیے نا. تو کون قرات کرے گا؟ امام کرے گا. تو امام قرات کرے تو فانصتوا کیا کرو؟ چپ رہو. چپ رہو. تو یہاں پر تو قرات کرنے سے منع کیا گیا نا. یہ حدیث نہیں ہے نا، آپ جو بول رہے ہیں آپ پوری حدیث بیان. کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سنیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ حدیث نہیں تو کیا ہے یہ؟ ارے صاحب یہ نہیں ہے مسلم میں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نہیں ہے مسلم میں. یہ آپ نے پوری مسلم پڑھی ہے بھائی؟ یہ والی حدیث پڑھی ہے صاحب میں نے، اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے پڑھی ہے؟ الحمدللہ جس متعلق آئی ہے نا وہ پڑھی ہے میں نے. کون سی؟ یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں صحیح مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 174 جو میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ انکار کر رہے ہیں. ارے میں بتا رہا ہوں. اچھا پوری پڑھ دیجیے نا پھر. تو آپ پوری پڑھ دیجیے. یہ حدیث پوری پڑھ دیجیے نا. کیا ہے آپ کو جتنا آپ حوالہ دے رہے ہوں نا. نہیں تو یہ غلط ہے نا مفتی صاحب. کیا غلط ہے؟ آپ مطلب آپ ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے. ہاں تو آپ کو میں اگر 10 بات اور بتاتا چلوں تو پھر آپ کو کیا معلوم ہو؟ نہیں آپ پوری حدیث بتائیے نا کیا ہے. بتا دوں گا میں آپ کو. سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک دیتا ہوں میں، صفحہ نمبر 61 کی. ہاں ابن ماجہ بتائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ. ہاں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. جی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو پھر اچھا صحیح حدیث ہے یہ بالکل. جی یہ صحیح حدیث ہے. اس حدیث پہ اعتراض ہے. چلو ٹھیک ہے. اس کی سند میں جابر بن عبداللہ جعفی جو ہے ہاں مجروح ہے بس. مگر اس کا جواب یہ ہے، پہلے بس اپنی بات لے لیے. اور نہیں میری عادت یہ نہیں ہے. نہیں مفتی صاحب پورا بولیے. آپ بس نہیں کیجیے. آپ میری عادت یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جابر بن عبداللہ جعفی جو ہے جی اس کو مجروح کہا گیا ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو الحسن ابن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد بن حاد عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ. اب اس میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت ابو الحسن، ٹھیک ہے نا، اور وہ عبداللہ بن شداد سے، وہ حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ امام کی قراءت اس کی قراءت ہے. امام دارقطنی ہوا اور امام بہقی نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت جابر سے صرف ابو حنیفہ اور حسن بن عمارہ نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری بات سنیں اس کے بعد. اور امام دارقطنی نے کہا کہ یہ دونوں حدیث ضعیف ہیں. یہ میں بتا دیا سوال آپ کا. اب اس کا جواب سنیں آپ. اس کا جواب یہ ہے کہ امام دارقطنی کا امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہنا خود ضعیف قول ہے اور لائق صد مذمت ہے. کیونکہ امام دارقطنی نے متعدد صحابہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور ہر چند کے انہوں نے ان میں سے بعض احادیث کو ضعیف کہا ہے. لیکن جب کوئی ضعیف حدیث متعدد طرق سے مروی ہو تو وہ حسن لغیرہ ہی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
اور خصوصاً جب اس کی معیت دیگر صحیح الاسانید احادیث ہو. اچھا مفتی صاحب چلو اب آ کر کے دیکھیں سنن دارقطنی کی جلد 1 صفحہ نمبر 325 پہ کئی احادیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا. نہیں اس کے علاوہ ایک اور بات ہماری یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امام قرات مختلف قرات ہے. اب جب تو اس بحث میں جاتے نہیں صحیح ہے ضعیف اس پہ نہیں جاتے اپن تو اپن صحیح مان لیتے صحیح مان لیتے اس حدیث کو صحیح مان لیتے کہ امام کی قرات بھی مختلف قرات ہے. ارے بھائی میں نے آپ کو اس حدیث کی مجروح اور اس کا جواب تو دیا. ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ مان لی نا آپ کی بات. تو مان لی تو آپ یہ بھی تو بات مانو. سنیے سر آگے بات. اب جو علماء اب آپ کو میں نہیں دیکھیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے میں آپ کی چیز 1-2 منٹ کیونکہ اتنا وقت نہیں رہتا ہے میرے پاس. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی مفتی صاحب میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ساری احادیثوں کو اکٹھا کر کے ایک ساتھ ان احادیث پر عمل کر سکیں. جی صحیح بات کیونکہ احادیث مختلف ہوتی ہیں. جی بعض احادیث میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی, صحابہ کرام نے بھی قرات کی پڑھا, اور یہ بعض احادیث میں یہ ہے. تو ان میں سے کچھ جو علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کا گوہر عطا فرمایا ہے جی وہ لوگ اپنے اعتبار سے کیا ہے اس احادیث میں غور و خوض کر کے اس کی طرف کیا ہے توجہ دلاتے ہیں. جی ہم ان کے قول پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی بات کو مان کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اصول تو قرآن کے خلاف ہے. اب کہاں اصول قرآن کے خلاف ہے؟ اللہ فرماتا سورہ کہاں اصول قرآن کے خلاف ہے؟ یہ اللہ فرماتا سورہ بنی اسرائیل کے اندر تم اس چیز کی پیروی مت کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. تم جس چیز کی پیروی نہ کرو اس کا تمہیں علم نہیں. تو علم ہم حاصل سنیے اس چیز کی پیروی نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو. جی ہاں یہ کان ناک آنکھ تمہارے بنائے گئے تاکہ ان سے سوال کیا جائے گا. ٹھیک ہے ایک دم بالکل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ایک ہلو مفتی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو موبائل میں چل رہا مفتی. جی آ گئی آواز. جی آواز آ گئی. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک احادیث ایک دم صریح طور پر لا کر کے دیں آپ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ خنزیر کا جو بال ہوتا ہے جی وہ ناپاک ہے. ارے وہ تو پورا ہی ناپاک ہے. نہیں پورا ناپاک کہاں ہے؟ لحم الخنزیر کہا گیا. نہیں قرآن سنے آپ. اللہ فرما رہا تھا ہم نے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کی گئی ہیں. سورہ مائدہ. ایک منٹ مفتی صاحب آپ کیا ہے تو موضوع سے ہٹ رہے ہیں الحمدللہ پھر بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. سورہ مائدہ میں نہیں ہٹ رہا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس کا علم نہیں ہے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جی الحمدللہ صریح طور پر سنیے جن کو صریح طور پر قرآن مجید نے بھی بیان نہیں فرمایا اور احادیث نے بھی بیان نہیں کیا. جی اس قیاس کیا گیا ہے. اس کو قیاس کیا گیا ہے حدیثوں پر اور یہی قیاس کی بنیاد جو ہوتی ہے نا ہم کو ماننا ضروری ہوتا ہے. مفتی صاحب 2 منٹ. اصول فقہ جو ہے نا اصول فقہ کے اصول کتنے رکھے گئے ہیں یہ بتائیں آپ. مفتی صاحب 1 منٹ 2 منٹ نہیں فقہ کے اصول کتنے چیزوں پہ رکھے گئے ہیں؟ آپ بول لیں پھر میں بولوں گا. الحمدللہ پہلے بول لیجیے آپ. نہیں آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ فقہ کے اصول کتنی چیزوں پہ رکھے گئے ہیں. ہو گئی آپ کی بات مفتی صاحب. میں بولوں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں میری بات. جی الحمدللہ جواب نہیں دے رہے. الحمدللہ آپ نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ وشواس کرتے ہیں. آپ نے سوال ہے نا ہاں اس لیے کہ انہوں نے احادیث میں غور و خوض کیا. جی الحمدللہ میں نے کہا نا اتنا غور و خوض کیا کہ ان کے قول کو ہم مانتے ہیں کیونکہ ان کا قول اگر احادیث سے ٹکراتا ہے تو ہم نہیں مانتے. ہاں تو یہ تو ہو گئی نا آپ کی بات پوری الحمدللہ کمپلیٹ. اب میں بولوں مطلب یہی تو تقلید ہے. آپ تو سمجھتے نہیں ہے نا. نہیں الحمدللہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں بس اس پہ یہ کر دیتے ہیں. نہیں مفتی صاحب اور ہمیں یقین ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی قول احادیث سے نہیں ٹکراتا. الحمدللہ آپ نہیں آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرات خلف الامام کی جو بات آپ نے کی ٹھیک ہے نا قرات خلف الامام کی جو بات کی الحمدللہ میرا ویڈیو ہے اس پہ قریب 20 منٹ کا. اس سے مطلب نہیں ہے یوٹیوب چینل پہ آپ ابھی جواب دے سکتے ہیں. آپ نہیں جواب دیں الحمدللہ. اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. نہیں اس کو دیکھنا نہیں ہے مفتی صاحب کے حوالے سے میں نے اس میں حوالے کے ساتھ نہیں وہ 1 سائڈ ہے دیکھ کر کے مفتی صاحب آپ اس پر عمل کر لیں. الحمدللہ وہ تو 1 سائڈ ہے مفتی صاحب. نہیں 1 سائڈ کی بات نہیں ہے. میں نے اس میں دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.